نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اگلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ بارش آ گئی، وہ ایک غار میں داخل ہو گئے، سوء اتفاق کہ غار کا منہ ایک پتھر سے بند ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمیں اب سچائی کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہم میں سے ہر آدمی اس کام کو بیان کر کے دعا کرے جس میں وہ خود کو سچا سمجھتا ہو۔ پس ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے 3 سا چاولوں پر ایک مزدور رکھا تھا، وہ اپنے چاول میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کے چاول بو دیے، ان سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے کئی گائے خرید لیں۔ پھر وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے تیری ہیں، انہیں لے جا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تو صرف 3 سا چاول لینے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، یہ گائے اسی 3 سا چاولوں سے خریدی ہوئی ہیں۔ بس وہ انہیں ہانک کر لے گیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ ایمانداری تیرے در سے کی ہے تو ہماری مشکل دور کر دے۔ پس وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے، میں روزانہ رات کو انہیں بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو دونوں سو چکے تھے۔ اس وقت میرے اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میری عادت تھی کہ پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بال بچوں کو۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ دودھ پلائے بغیر انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ پس صبح تک ان کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو ہمارا غم دور فرما۔ پس پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، یہاں تک کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرا شخص کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چاچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے پیاری تھی اور میں اس سے دل و جان سے چاہتا تھا۔ میری تمنا تھی کہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کروں، لیکن وہ 100 دینار لیے بغیر رضامند نہ تھی۔ میں نے تگ و دو کی تو مطلوبہ دینار مجھے حاصل ہو گئے، لیکن جب میں نے زنا کا ارادہ کیا تو کہنے لگی، خدا سے ڈر اور شرعی حق کے بغیر مور بقارت کو نہ توڑ۔ میں اسی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی چھوڑ دیے۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا صرف تیرے خوف سے کیا تھا تو ہمیں راستہ عطا فرما دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو رب کریم اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کے علاوہ اللہ کے پیارے بندوں کا وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اعمال تو اتقوا اللہ میں آ گئے اور اس کے بعد وسیلے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ وسیلہ اعمال کے علاوہ ہے۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، حق کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ ابن منظور لفظ وسیلہ کی تحقیق فرماتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ والوسیلۃ کل ما یتقرب بہ، ایمان، نیک اعمال، عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک گروہ سے خطاب کے دوران فرمایا، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا؟ پس اللہ پاک نے میرے وسیلے سے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ کیا میں نے تم کو محتاج نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ پاک نے تم کو میرے وسیلے سے دولت مند بنا دیا۔ کیا تم پارا پارا اور آپس میں بٹے ہوئے نہیں تھے؟ پھر اللہ پاک نے میری وجہ سے تم کو اجتماعیت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اہل کتاب آپ کے نام کے وسیلہ سے جنگوں میں دعائے فتح کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ اہل کتاب حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کفار پر فتح کی دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں بارش بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی چھت کھول دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے۔
لوگوں نے ایسا ہی کیا تو فوراً بارش ہو گئی، یہاں تک کہ چارہ اگا، اونٹ موٹے ہو گئے، گویا چربی سے بھر گئے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے وسیلہ سے بارش عطا فرمائی۔ سامعین محترم، درود تا شریف جو تمام اولیاء علماء کا ورد و وظیفہ ہے، میں وسیلتنا فی الدارین کے الفاظ آتے ہیں، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں وسیلہ اور سہارا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ابدال کے متعلق فرمایا کہ ان 40 ابدال کے وسیلہ سے بارش ہوگی، دشمنوں پر فتح حاصل کی جائے گی اور شام والوں سے عذاب دور ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندار سعدی کرائے صفا تواں یافت جز در پے مصطفیٰ۔ اے سعدی، یہ خیال بھی نہ کرنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر تم راہ ہدایت پا سکو گے، یعنی ایمان لانے اور اعمال کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ ثابت ہوا قرآن و حدیث سے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت نیک اعمال کے وسیلہ سے اور انبیاء اور اولیاء کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنے خاص انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور تمام مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔